ایک عجیب خواب۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت ذہین تھے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام دوسرے بھائیوں کی نسبت ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس خواب کو نہ سمجھے کہ کس طرح ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یہ عجیب خواب سنایا۔ کہا، اے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، اور یعقوب نبی تھے۔ وہ اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ تمہیں برکت دے، تیری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے اور یقیناً وہ تم پر انعام کرے گا اور آل یعقوب پر بھی انعام کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے اور لوگوں کی طبیعتوں سے خوب واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آ جاتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ بس فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں میں سے یہ خواب کسی کو نہ بتانا، وہ بلا شبہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنی والدہ سے ایک دوسرے بھائی تھے، ان کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو بہت چاہتے تھے، ان دونوں جیسا کسی اور کو نہیں چاہتے، اور بھائی یوسف اور بنیامین سے حسد کرتے اور خفا ہوتے، کہتے کہ ہمارے ابا جان یوسف اور بنیامین کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں، ہمیں زیادہ کیوں نہیں چاہتے، جبکہ وہ دونوں چھوٹے اور کمزور ہیں، ہم طاقتور اور جوان ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، انہوں نے خواب بھائیوں کو کہہ سنایا، اور جب بھائیوں نے خواب سنا تو بہت خفا ہوئے اور ان کا حسد اور زیادہ ہو گیا۔ اور بھائی ایک دن مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کرو یا اسے کہیں دور کی زمین میں پھینک دو، اس وقت تمہارے والد کی محبت خالص تمہارے لیے ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، بلکہ انہیں راستے کے کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر اسے لے جائے گا۔ اور سب بھائی اس پر متفق ہو گئے۔ اور جب انہوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی بہت فکر رہتی تھی اور جانتے تھے کہ بھائی اسے حسد کرتے ہیں اور پیار نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، کہیں دور نہیں بھیجتے، اور بھائی اس بات کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے برائی کا عزم کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے پیارے اور چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں، ہم ساتھ میں کھیلیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام بہت عقل مند تھے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے اور انہیں یوسف علیہ السلام کی بہت فکر رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ انہوں نے کہا، کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، ہم طاقتور جوان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دی تو بھائی بہت خوش ہوئے اور جنگل کی طرف چل پڑے اور یوسف کو جنگل کے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا دل بھی چھوٹا تھا، کنواں گہرا تھا، کنواں تاریک تھا اور یوسف تنہا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی اور ان سے کہا، نہ غم کھاؤ اور نہ ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری بڑی شان ہوگی۔ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں ان کے کیے کی خبر دو گے۔ اور جب وہ بھائی اپنے کام سے فارغ ہوئے اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے؟ کسی نے کہا، ہمارے والد کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے۔ ہم ان سے کہیں گے، ابا جان آپ نے سچ کہا تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ایک نے کہا، لیکن اس کی نشانی کیا ہو؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا لیا اور اسے ذبح کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور اسے رنگ دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارے والد ہماری تصدیق کریں گے۔ عشاء کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، ابا جان ہم آگے نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اس کی قمیض کے ساتھ
جھوٹا خون لگا لائے اور کہنے لگے کہ یہ یوسف کا خون ہے، اور ان کے والد یعقوب نبی تھے اور بڑے بزرگ تھے، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے جب بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی کرتا ہے، اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف کی قمیص صحیح و سالم تھی اور خون میں رنگی ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور یہ قصہ من گھڑت ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت ہی غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت ہی اچھا صبر کیا۔ بھائی گھر کی طرف لوٹے، یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف کنویں میں، نہ بستر اور نہ کھانا۔ بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف نہ سوئے اور نہ کسی کو بھولے، اور یعقوب یوسف کو برابر یاد کرتے رہے، اور یوسف یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، اور یوسف کنویں میں تھے اور کنواں گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا اور جنگل ڈراونا تھا، پھر یہ رات میں اور رات بھی تاریک اور اندھیری۔ اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی، انہیں راستے میں پیاس لگی اور کنویں کی تلاش میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، انہوں نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ ان کے لیے پانی لے آئے۔ آدمی کنویں کے پاس آیا اور ڈول پھینکا اور ڈول کھینچا، مگر ڈول بھاری تھا۔ اسے نکالا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ہے۔ آدمی گھبرا گیا اور پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ لڑکا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے چھپا دیا۔ مصر پہنچے اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے، اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ عزیز نے چند کوڑیوں کے مول پر یوسف کو خرید لیا۔ تاجروں نے اسے فروخت کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ عزیز انہیں اپنے محل میں لے گیا اور بیوی سے کہا، یوسف کو عزت سے رکھنا، یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔